بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، پروگرام حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ انگلش کا ایک لفظ ہے اور عام فہم میں بھی یہ استعمال بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی اپنا ٹولڈ ہم راؤنڈلی یعنی صاف صاف کہہ دینا۔ ٹولڈ ہم راؤنڈلی، صاف صاف کہہ دینا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صاف صاف جب کوئی بات ہم کریں گے تو پہلے اندر صاف ہونا چاہیے۔ جب اندر صاف ہوگا تو پراپر طریقے سے دوسرے کو آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اچھا، اب صاف صاف جب ہم بات کرتے ہیں یا بڑی کلیئر بات کرتے ہیں تو اس میں کافی سارے لوگ کچھ ریمارکس دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ بڑے نخرے والے ہو گئے ہیں، بڑے پراؤڈ ہو گئے ہیں، بڑے خڑوس ٹائپ کے آدمی ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو صاف صاف کہہ دینا ہے، اس میں بڑی عافیت اور بڑی خیریت ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی افراد دنیا میں صاف صاف بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا سوشل سرکل بھلے کم ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر ایک اطمینان قلب اور رب کے آگے بڑے سرخرو ہوتے ہیں اور بڑے انرجیٹک رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے ان کی نیچر میں ہوتا ہے زو معنی بات کرنا، جس میں دوسرے کی جو کنسیونگ پاور ہے یا ریسیونگ پاور ہے وہ تھوڑی سی ذرا ویک ہوتی ہے، جس سے وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی چیز کو آپ نہ سمجھ پائیں تو دوسرے کو آپ بول دیں کہ بھائی آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں صاف صاف کہیں۔ تو جو لوگ صاف صاف بات کرتے ہیں یا کرنے کی جن کو عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی میں ہرڈلز ضرور آئیں گی، رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، لیکن پھر ایک ٹریک ایسا ان کا بن جاتا ہے جس پر ان کو اپنے انر سے ایک انرجی اور انر سے ایک تسلی جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ملتی جاتی ہے۔ اور جو لوگ ذرا بات کو کسی اور انداز میں کرتے ہیں یا بات کو گھما کر کرتے ہیں، وہ لوگ پھر پریشان رہتے ہیں، یا دل کے اندر وہ بغض رکھ کر یا دل کے اندر وہ کینہ رکھ کر بات کرنا اور دوسرے کو ٹاؤنٹ کرنا یا طنز کرنا یا دوسرے کے اوپر ہرٹ کرنا یا دوسرے کو اس چیز میں الجھا دینا کہ جو اصل صاف صاف بات ہے اس سے ہٹا دینا۔ اس سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب صاف صاف آپ بات کہہ دیں گے تو ایک تو کوئی کل یا کسی وقت آنے والے میں آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے جو بھی بات ہے یا جو بھی آپ کا ارادہ ہے یا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ دوسرے کو صاف صاف آپ نے اور صاف صاف الفاظ میں آپ نے یہ چیز بتائی کہ اب میں آپ کے ساتھ یہ کرنے والا ہوں یا اب آپ کے ساتھ اس طرح ہونے والا ہے، تو اس میں پھر آپ کی بچت ہے۔ کوئی پھر آپ کو کوئی بلیم نہیں دے سکتا کہ جی آپ نے صاف صاف نہیں کہا تھا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کسی نے اگر کسی کو نوٹس دیا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ خالی کر دیں تو وہ اس کو لائٹ لے لیتا ہے، یا کسی نے نوٹس دیا ہے کہ بھی آپ یہ کام کچھ عرصے بعد کر لیں، اس کو بھی وہ لائٹ لیتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کہنے والا ہے اور جو سننے والا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک صرف پردہ حائل ہوتا ہے۔ اس پردے کو جب آپ نکالتے ہیں اپنی ذات سے، اپنی سوچ سے، تو پھر آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی صاف صاف کہہ دینے میں کتنی عافیت، کتنی خیریت اور کتنی اس میں بچت آتی ہے۔ اور جہاں پر ہم لوگ گھما کر بات کرتے ہیں کہ بھئی دیکھ لو تمہاری یہاں پہ پوزیشن کچھ صحیح نہیں ہے، تمہارے کچھ حالات اس وقت صحیح نہیں ہے، تمہارا کچھ رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ صاف صاف بات نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ آپ حب کر رہے ہیں، کچھ آپ مروت کر رہے ہیں، کچھ اپنے اندر کسی کا لحاظ کر رہے ہیں، تو اس لحاظ کی وجہ سے، اس مروت یا محبت کی وجہ سے دوسرے کا نقصان آپ کر بیٹھیں گے۔ اور جہاں آپ صاف صاف دوسرے کو بولیں گے کہ بھئی آپ کی یہ غلطی ہے اور یہ نیکسٹ ٹائم اگر ہوگی تو اس کا یہ حل ہوگا، پھر اس کے اوپر آپ قائم بھی رہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو یہ صاف صاف کہہ دینا یعنی ٹولڈ ہم راؤنڈلی جب آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے سامنے والے کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی ایسی چیزیں جو آپ وہ پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہا یا نہیں سمجھ پا رہا، تو وہ اس چیز سے نکل آئے گا۔ اور یہی چیزیں ہمارے قرآن کے اندر بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ صاف گوئی کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ کسی جگہ کوئی مبالغہ یا کسی جگہ کوئی کنفیوژن والا چیپٹر ایسا نہیں ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں بزرگوں کی بھی ہیں جو ہمیں انہوں نے بتائی ہیں اور بڑی صاف صاف بتائی ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنے سے یہ اس کی سزا ہے، یہ کام کرنے سے یہ اس کی سزا ہے۔ اس کے اندر کوئی گھمائی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی گول مول بات نہیں ہے کہ جی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جی یہ تیز رفتاری کے بعد جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوگا یا فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہوگا۔ تو یہ جتنا آپ صاف صاف یہ چیزیں بولتے جائیں گے، جتنا آپ صاف صاف یہ چیزیں کرتے جائیں گے، اتنا آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کا ایک اندر کا جو ایک انسان ہے، اندر کا جو ایک آدم ہے، وہ
انسانیت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور کہتے ہیں نا کہ آدم میں اور انسان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. آدم بہت سارے ہوتے ہیں, انسان کوئی ہوتا ہے. تو یہ انسانیت کی اصلاح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ایک ایلیمنٹ, یہ بھی ایک اثاثہ, یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں اس کو, پاور اگر آپ ساتھ لے کر چلیں گے صاف صاف کہہ دینے کی, تو اس میں کافی ساری چیزیں خیریت عافیت کے ساتھ نکل جائیں گی. اب ہوتا یہ کہ کچھ گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ڈبل پالیسی چل رہی ہوتی ہے, منہ پر کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی جو لوگ صاف صاف بات نہیں کرتے یا صاف کوئی سے کام نہیں لیتے, وہ پھر بیچارے یا بیچاریاں وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ الجھتی رہتی ہیں. تو جہاں رائٹ کی بات کریں گے, حق کی بات کریں گے, وہاں آپ کو صاف صاف بات کرنی پڑے گی. صاف بات میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ دشمن آپ کے زیادہ ہوتے جائیں گے, لوگ آپ سے کٹتے جائیں گے, لیکن اس صاف گوئی کی وجہ سے. تو اگر 200-400 یا 500 یا 1000 لوگ کٹ جاتے ہیں آپ سے آپ کی صاف گوئی کی وجہ سے یا صاف بیان کرنے کی وجہ سے, تو رب کی ذات اگر آپ کے ساتھ اس چیز پہ راضی ہو جاتی ہے, اور جو صاف لوگ ہیں جو آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ کے سرکل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس سے ایک آپ کی ساکھ, ایک آپ کی ریپوٹیشن وہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی. اور جتنا آپ اس صاف گوئی کو تھوڑا دکانداری کی طرف لے آئیں گے, تھوڑا الفاظ کو ہیر پھیر کرنے کی طرف لے آئیں گے, یا دوسرے کو اس طریقے سے آپ میسیج نہیں دے پائیں گے جس طریقے سے وہ سمجھنا چاہ رہا ہے یا جس طریقے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعد میں پھر فٹیگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. پھر آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے تھا. اور جہاں ایک چیز کو بالکل صاف دوسرے کو بتا دیں گے, اس میں چاہے آپ کے عزیز ہوں, چاہے بہن ہو, بھائی ہو, چاہے والدین ہو, چاہے آپ کے اساتذہ ہوں, کوئی چیز بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو مروت میں یا محبت میں آپ بولیں کہ اچھا اب ان سے کیا دوبارہ پوچھوں. تو بزرگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ یعنی کہ سوال کرتا ہے یا زیادہ پوچھتا ہے وہ اتنا زیادہ سیکھتا جاتا ہے زندگی میں. تو جو لوگ اپنی زندگی میں صاف گوئی کو اپنا لیتے ہیں, صاف گوئی کا ہتھیار رکھتے ہیں, ان کو ہم نے کبھی ڈپریشن میں نہیں دیکھا, کبھی پریشر میں نہیں دیکھا, کبھی فرسٹریشن میں نہیں دیکھا, کیونکہ ان کے اندر پھر رب کی ذات ایک ایسا کنیکشن ڈال دیتی ہے کہ جو صاف بات ہے, جو ایک پوزیٹیو بات ہے, حق کی جو بات ہے, اس کے اوپر ان لوگوں کا ایک ذہن اور فوکس ہوتا ہے. وہ پھر چاہے 50 بندوں کا جرگہ ہے, چاہے 100 بندوں کا جرگہ ہے, وہ جب بھی بات کریں گے وہ صاف گوئی سے کریں گے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. یہ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صاف کہہ دینا اور پھر اس کے بعد بات سے مکر جانا, یہ پھر ایسی صفائی ہوگی آپ کی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ زندگی کے اندر لفظ جو ہے صاف کہہ دینا, اس میں بڑا بھلا ہے, بڑی انسیت ہے, بڑی چاہت ہے. اور اگر اپنی زندگی کو آپ اینالائز کر لیں تو کئی ایسے لوگوں کو وقت سے پہلے آپ نے اپنے مشوروں سے نوازا ہوگا, اپنی تجربوں سے نوازا ہوگا, اور بڑا صاف ان کو بتایا ہوگا کہ اس میں یہ چیز ہے, اس میں یہ چیز ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر رب نے ان کی قسمت میں یا ان کی تقدیر میں کچھ ایسی نیگیٹیوٹی لکھی ہوئی ہے تو اس کا تو آپ یا میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہماری طرف سے ایک معاشرتی بوجھ یا ایک معاشرتی اپنا ذمہ داری یہ پھر ہم ادا کر جاتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو صاف کہہ دیتے ہیں. اور ہم نے معاشرے میں ہی دیکھا ہوا یہ چیزیں, آپ نے بھی یہ دیکھی ہوگی کہ جو لوگ اس صاف لفظ کو نہیں سمجھ پاتے یا صاف اپنے الفاظ کو نہیں بیان کر پاتے, وہ پھر کہیں نہ کہیں ان کو الجھن, کہیں نہ کہیں ان کو تکلیف جو ہے یہ ساتھ چلتی رہتی ہے. اور جو کوئی بھی اپنا میٹر, کوئی بھی اپنی بات چیت, کوئی بھی اپنا لین دین, اس کو جب کلیئرٹی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں, تو کوئی اس کے اندر زیر زبر لفظ کا کوئی ہیر پھیر نہیں رہتا ہے, وہ پھر مطمئن سامنے والے کو بھی کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ چیز صاف طریقے سے ہو چکی تھی. اور اگر میموری آپ کی لوز ہو چکی ہے یا آپ کو یاد نہیں ہے تو اس میں بھی پھر ہمارے بڑے کہتے ہیں جی بادام کھانے چاہیے. تو بادام کھانے سے یہ ہے کہ بادام بھی آج کل بڑے ایکسپینسو ہو گئے ہیں, میرے خیال 700-800 روپے کلو کے ہو گئے ہیں. تو وہ بادام پھر وہ صاف والی بات یا وہ حافظے کو سیٹل کرنے والی بات, اس پہ بڑی وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, بڑا اس کے ساتھ ایک لنک بنتا ہے. اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, جتنے بھی معاشرے میں ایک مقام پر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, وہ صاف گوئی کی وجہ سے آج آگے ہیں. اور کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ وہ بڑا صاف ہی جھوٹ بول دیتے ہیں, اور اتنی صفائی سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے. تو وہ جو صفائی والا جھوٹ یا صاف والا جھوٹ, اس کو بھی ذرا ہم نے تھوڑا سا میچ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو صاف بات ہو رہی ہے
کیا یہ پازیٹیو بات ہے یا یہ نیگیٹو بات ہے. کئی چیزیں کافی عرصے سے ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہیں, آپ بھی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ کوئی بھی اگر آتا ہے یا آیا ہے تو وہ کچھ چیزیں اس نے صاف صاف بتائی ضرور ہیں, لیکن امپلیمیشن واللہ عالم کب ہوگا. تو اس طرح جتنا صاف صاف چلتے جائیں گے اتنا رب کی ذات آپ کے رستے کو صاف کرتی جائے گی. بات کو جاری رکھیں گے. کالر السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی اچھا جی, آپ کے ٹاپک کے لحاظ سے الحمدللہ آج کل میں سورہ یاسین ہی پڑھ رہی ہوں, تو اس میں یہی جو آپ نے بات کی اس سے ریلیٹڈ بڑی اچھی آیات تھی. جی جی میں نے کہا وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ. بالکل جی. اور ساتھ ساتھ جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا میں تو اس کا فائدہ ہوتا ہی ہے, اللہ نے بھی کچھ فائدے لکھے ہوئے جی جی, تو وہ دو آیات سے میں چاہ رہی تھی کہ میں اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. جی جی. سب سے پہلے تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جی. اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. صاف صاف. جی جی. بستی والے کہنے لگے, جو سنتے ہیں لوگ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں, ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بچ سمجھتے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. جی. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. جی. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ جب کہیں گے حق کی بات تو بہت زیادہ ہنڈرنسز آئیں گی, بہت زیادہ لوگ آپ کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ چوٹ ان کے عمل کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے, ان کو اپنا وہ چینج کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ, بہت ساری چیزوں کو انہیں سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اللہ کی خاطر, تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں نبیوں کو قتل کر دیا گیا اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے حق کیوں پہنچایا ان تک. پھر آپ یہ دیکھیں ہم سب جن لوگوں کا نکاح ہوا ہوا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے خطبے میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے تاکید کے طور پہ ایڈ کروائی ہوئی ہے. جی جی. تو اس آیت کا بھی میں ترجمہ پڑھنا چاہوں گی جو سورہ نساء سے لی گئی ہے. جی جی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور نفی تولی مضبوط بات زبان سے نکالو, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا, اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. بے شک. دیکھیں آپ نے جو بظاہر ٹاپک چوز کیا وہ بڑا نارمل سا سننے میں ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے ریوارڈز رکھے ہوئے. بے شک جی, بے شک. ہر انسان چاہتا ہے اس کی گناہ معاف ہو جائے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بس تم صحیح بات کرو لوگوں کے ساتھ, لوگوں کو صحیح بات پہنچاؤ, چاہے اس کے لیے ضرب تمہارے اوپر پڑتی ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں, لوگ تم سے بات کرنا پسند نہ کریں, تمہیں اوائڈ کریں, تمہیں دور سے دیکھیں اور نہ پھیر کے چلے جائیں. جی بالکل صحیح بات ہوگا تمہارے ساتھ. جی بالکل صحیح. لیکن یہ کہ تمہیں سچ بات کہنی ہے, تمہیں نہیں چھپانا اس کو. جی بالکل صحیح بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا میں زانی بھی ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں, میں ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں, میں شراب بھی پیتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں کیا ایسا کام سب سے پہلے چھوڑوں جو آپ کہیں گے میں وہ چھوڑ دوں گا. حضور نے یہ نہیں کہا تم زنا کرنا چھوڑو, تم شراب پینا چھوڑو, تم یہ سب چھوڑ دو. حضور نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو ہم لوگ اکثر مصلحت کے تحت بھی یہ کر جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ایسا جھوٹ بولنا ثواب ہے کہ جو دوسرے کی بھلائی کے لیے ہو, لیکن آج آپ دیکھیں ہم ہر شخص ہی یہ بہانہ بنا کے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے, اور پھر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے. اور پھر وہی آپ کی والی بات کہ آخر میں اس کے جو اینڈ میں ہوتا کیا ہے کہ وہ سارے پرابلمز ہمارے پیروں میں آن پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا. تو بہت ہی اچھا ٹاپک ہے, اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ اس سے انسانیت کی اصلاح میں آپ بھی فائدہ مند ثابت ہوں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ مدد کرنے کی جی بہت شکریہ جی, ان کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کو. آمین آمین. وعلیکم السلام. جی ناظرین,